اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں ہم جائزہ لیتے رہتے ہیں ہمارے ان کمیوں اور خامیوں کا، خصوصی طور پر جو ہماری تعلیمی پیش رفت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور اسی بنا پر ہمارے انتہائی ذہین ترین بچے بھی آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں، زندگی کی ریس میں پیچھے پیچھے ہی رہتے ہیں. ہم اس میں جو جائزہ لے رہے ہیں، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آخر ایک کون سے عناصر ہیں جو ہماری پیش رفت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک عنصر جس کا آج ہم ذکر کرنا چاہیں گے وہ ہے ہماری ذہنیت کا ایک پہلو، اور اس کا نام ہے اگر اور مگر. یہ اگر اور مگر، یہ جو خیالات ہیں، یہ جو ذہن میں آنے والی باتیں ہیں ہمارے یہاں پر، یہ بڑوں کو پہلے آتی ہیں اور بڑوں سے بچوں میں چلی جاتی ہیں. یہ جو عناصر ہیں اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے کہ یہ آخر ذہن میں کیسے جنم لیتی ہیں، اور ہر بار جو بھی مسئلے کی ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اس پروگرام میں، اس کا بالکل منظم اور آزمائے ہوئے حل بھی پیش کر رہے ہیں. ہم صرف مسائل کی بات نہیں کر رہے ہیں، حل پیش کر رہے ہیں، وسائل کی بات بھی کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے اگر اور مگر کی، کہ یہ بڑوں میں پہلے کیسے جنم لیتا ہے. اس تعلق سے مثال دینا چاہیں گے کہ فرض کیجئے کہ کسی شخص نے ہمارے معاشرے میں ایک ہائی اسکول بنایا. ہائی اسکول جیسے ہی بن گیا، اس کی عمارت بن گئی، ہائی اسکول جیسے تیار ہوا، فوراً جو ہے ہمارے یہاں پر نکتہ چینی کی ایک دکان کھل جاتی ہے. دکان کیا، شو روم کھل جاتا ہے کہ بھئی یہ ہائی اسکول بنا کر فائدہ کیا ہے. مگر فوراً دیکھیے اگر اور مگر کیسے آتے ہیں. مگر ہمارے یہاں پر ابھی پرائمری اسکولوں کا یہ حال بہت برا ہے. ہمارے پرائمری اسکول انتہائی غیر معیاری ہیں، وہاں بچوں کی جو ہے وہ تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے، وہاں بچوں کا معیار صحیح نہیں ہے. ہائی اسکول سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب یہ سن کر جو ہے کوئی پرائمری اسکول کھول دیتا ہے. جیسے کسی نے پرائمری اسکول کھولی تو پھر وہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو پرائمری اسکول کھولی ہے اس سے کہاں مسئلہ حل ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر ابھی جو کے جی، مونٹیسری اور بالواڑی اس کا ہی نظم صحیح نہیں ہے، تو یہ پرائمری اسکول کے بچے کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیے ایک مگر یہاں پر بھی تیار ہے کہ ہائی اسکول نہیں، پرائمری اسکول نہیں، بلکہ بالواڑی یا کے جی یا مونٹیسری یہ ہونی چاہیے. لوگ اس میں جڑ جاتے ہیں اور کوئی کے جی یا مونٹیسری کھول دیتے ہیں فوراً، اور ایک مگر تیار ہے ہمارے یہاں پر. مگر ہم جو یہ مونٹیسری کھولے ہیں، ہم نے جو یہ کے جی کھولی ہے، تو اس سے مسئلہ کیا حال ہوگا؟
اس کا مطلب کیا خالی قوم کو یہ کے جی اور بالواڑی تک ہی رہنا ہے؟ دوسری قومیں جو ہیں وہ تحقیقی اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس کھول رہے ہیں، وہاں پر اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے. تو یہ صرف کے جی یا بالواڑی سے کیا ہونے والا ہے؟ اب وہ بیچارے جو ہیں کچھ لوگ یہ باتیں سن کر کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو کھولنے کے لیے، جاری کرنے کے لیے اپنی کوشش شروع کر دیتے ہیں. ریسرچ انسٹیٹیوٹ کھل گیا، فوراً دکان کھل گئی نکتہ چینی کی. ریسرچ انسٹیٹیوٹ کھل گیا، مگر دیکھیے مگر تیار ہے، اگر تیار ہے فوراً. مگر جس قوم میں 80% بچے جو ہیں، 80% بچے اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر ریسرچ، وہاں پر پی ایچ ڈی وہاں ہو سکتی ہے کیا؟ کہ یہاں پر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہمارے یہاں پر جو اہم مسائل ہیں کہ ہمارے بچوں کو تعلیمی کفالت نہیں ہو رہی ہے، یونیفارم نہیں ہے، کاپیاں نہیں ہیں، کتابیں نہیں ہیں، بیاضیں نہیں ہیں، اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ کھولے جا رہے ہیں. کچھ لوگ بیچارے جڑ گئے کاپیاں، کتابیں، بیاضیں، یونیفارم کا نظم کرنے کے لیے. کاپیاں، کتابیں، یونیفارم، مگر جانتے ہیں یہ لوگ جو بانٹ رہے ہیں ان کی نیت کیا ہے؟ خالی فوٹو کھنچوانا، اخبارات میں چھپوانا اور اس کے لیے فنڈز جمع کرنا. اب یہ بھی ہو گیا. یہ خالی بیاضیں، کتابیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ قوم پوری محتاج ہو جائے گی. کیا فائدہ ہے اس کا؟ اور کرنا ہی کچھ کام ہے ان کو. تو اعلیٰ تعلیم کے لیے بچوں کو جو فیس نہیں ہے اس کے لیے کچھ کریں. کوئی خیراتی ادارہ، کوئی ٹرسٹ وجود میں آ گیا. جیسے ہی کوئی ٹرسٹ وجود میں آ گیا، پھر سے ہمارے مگر جمع ہو گئے کہ یہ ٹرسٹ تو ٹھیک بات ہے، مگر کوئی بچہ ان کے پاس جاتا ہے کہ ہم کو 50,000 روپے کی فیس دینی ہے، تو ان کو یہ لوگ صرف 10,000 روپے دے رہے ہیں. اس سے کہاں مسئلہ حل ہو گیا؟ بلکہ وہ بچہ جو ہے وہ منجدار میں پھنس جاتا ہے اور اس کی پڑھائی جو ہے وہ آدھی ادھوری رہ جاتی ہے. ان ٹرسٹ سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ ٹرسٹ جو ہیں وہ کوئی مصرف نہیں ہے، اور ان بچوں کے لیے جن کو پہلے سرے سے کوئی تعلیمی رہنمائی نہیں ہے، اوکیجنل گائیڈنس نہیں ہے، ان کے لیے پہلے ٹرسٹ قائم کرے فائدہ کیا ہے؟ پہلے ان کی رہنمائی ہونی چاہیے، گائیڈنس ہونی چاہیے، اور بعد میں وہ بچہ ٹرسٹ کے بعد جائے تو سمجھ آتی بات. بچوں کی رہنمائی کچھ نہیں ہے. اب کچھ لوگ طلباء کی جو ہے وہ رہنمائی میں لگ جاتے ہیں، ان کی اوکیجنل گائیڈنس کے لیے جو ہے وہ پروگرام بنانے کو شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جب پروگرام ہمارے یہاں پر جیسے ہی شروع ہو جاتے ہیں، پھر سے وہی بات، مگر یہ جو رہنمائی دی جا رہی ہے یہ ناکافی ہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں کا حال برا ہے. طلباء پہ محنت کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک گھر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تب تک کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہمارے گھروں میں ذمہ داری نہیں ہے، ماں باپ میں ذمہ داری نہیں ہے، ان میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے. وہ ابھی تک جو ہیں وہ جھگڑ رہے ہیں. ازدواجی زندگیاں جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہی ہیں. گھروں کا ماحول بگڑ چکا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. کچھ لوگ بیچارے نکل جاتے ہیں وہ ماحول ٹھیک کرنے کی غرض سے، اور محلوں میں جو ہیں دیکھتے ہیں جا کر کہ ماحول صحیح ہو جائے، اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جیسے ہی وہ لوگ نکلتے ہیں کچھ ماحول ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے، آواز آنے لگتی ہے کہ یہ جو والدین کو سمجھانے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بندہ جا کر پہلے اساتذہ کو سمجھائے. معاملہ وہاں بگڑا ہوا ہے. اساتذہ صحیح نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے یہ سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. تو یہ اساتذہ کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے. اس طریقے سے یہ بات جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، مگر جو ہے یہ بالکل چپکا رہتا ہے ان کے ذہنوں میں، دلوں میں. وہ مطمئن اور خاموش اس وقت ہوتے ہیں جب سارے لوگ جو ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں. کسی محاذ پر کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے، کوئی متحرک نہیں ہے، کوئی فعال نہیں ہے، تب بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب معاملہ جو ہے وہ صحیح ہے، اب آگے جو ہے بات نہیں بڑھ پا رہی. ناظرین، کسی بھی
लकीर को छोटा साबित करने का एक ही जरिया है कि उसके बाजू में एक बड़ी लकीर खींची जाए, और वो भी बड़ी ही इनकसारी के साथ में, बड़े ही खुलूस के साथ में। अगर वो बड़ी लकीर खींचने का मकसद खुद नुमाई है तो उसमें कोई फायदा नहीं है। इसमें अगर यहाँ पर होता ये है और होना ये चाहिए कि अगर किसी ने कोई हाई स्कूल कायम किया है और वो कोई एक बड़ा कारनामा नहीं है तो आप उसी के बाजू में एक कॉलेज कायम कर दीजिए, एक कॉलेज कायम कर दीजिए और उससे बेहतर कायम कर दीजिए। ये जो है हो सकता है एक बड़ा कारनामा। बात हो रही थी कि इसके लिए सोचना यह है, ऐसा अगर नहीं होता है और सिर्फ नुक्ताचीनी का बाजार अगर गर्म रहता है तो उस सूरत में इस मगरज़दा माशरे की तरक्की और तरवी होना नामुमकिन बात है। बड़ों के ताल्लुक से समाज में क्या चल रहा है वो हमने देख लिया। अब आ जाइए हमारे बच्चों की तरफ, जो उनको वर्षे से मिलती है, ये अगर और मगर की बीमारी, और बड़ी दयानतदारी से हमारे बच्चे जो हैं वो इस वर्षे को निभाए ही चलते रहते हैं। दरअसल बात यह है कि ज़िंदगी में फरार हासिल करने के लिए हमारे बच्चे जो हैं वो अगर और मगर का सहारा लेते हैं। अक्सर औकात हम हमारे तलबा, हमारे नौजवानों से ठंडी आहें भरते हुए ये बातें सुनते रहते हैं कि अगर मैं किसी बड़े ख़ानदान में पैदा हुआ होता, अगर मैं किसी अमीर ख़ानदान में पैदा हुआ होता, अगर मेरे ये सारे मसाइल जो हैं वो पहले से दूर हो गए होते, अगर मेरा कोई साथी, मेरा कोई हमदर्द होता, अगर ला तादाद अगर जो हैं उसके साथ में जुड़े रहते हैं। कभी भी वो अपना मुहासबा नहीं लेता है कि इस अगर के साथ एक बात ये भी जोड़ूं कि ये इन सारे अगर के साथ में मेरी अपनी भी कोई कोताही है, मेरी अपनी कोई कमी और खामी है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूं। नहीं, क्योंकि वो एहतसाब करने की सलाहियत जो है वो उसमें से खत्म हो चुकी है, और वो फरार हासिल करने के लिए ऐसे सारे अगर जो हैं वो सुनाते रहते हैं। एक तालिब इल्म से पूछिए, या इतने कम नंबर आपको क्यों मिले, या आप फेल क्यों हो गए, उसके स्टॉक में इतने अगर रहेंगे और इतने मगर रहेंगे कि आप सुनते सुनते जो है वो कानों में उंगलियां ठोंस लेंगे, बस बहुत हो गया। क्योंकि बच्चा कहना शुरू कर देगा कि अगर वो इम्तहान के वक्त में थोड़ा बीमार नहीं हुआ होता, अगर मेरे पास जो है वो सिर्फ किताबें खरीदने के लिए पैसे थे लेकिन वो गाइड डाइजेस्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, वो अगर मुझे मिल गए होते, अगर मैं जो है वो कॉलेज या स्कूल मेरा जो है वो बिल्कुल घर के करीब होता ताकि मैं घर पे खाना खाने आ सकता था, घर का खाना नहीं था ना, बस बात वहां बिगड़। अगर की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है वो हमारे बच्चों के यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी। बड़ों के ताल्लुक से समाज में क्या चल रहा है वो हमने देख लिया। अब आ जाइए हमारे बच्चों की तरफ, जो उनको वर्षे से मिलती है, ये अगर और मगर की बीमारी, और बड़ी दयानतदारी से हमारे बच्चे जो हैं वो इस वर्षे को निभाए ही चलते रहते हैं। दरअसल बात यह है कि ज़िंदगी में फरार हासिल करने के लिए हमारे बच्चे जो हैं वो अगर और मगर का सहारा लेते हैं। अक्सर औकात हम हमारे तलबा, हमारे नौजवानों से ठंडी आहें भरते हुए ये बातें सुनते रहते हैं कि अगर मैं किसी बड़े ख़ानदान में पैदा हुआ होता, अगर मैं किसी अमीर ख़ानदान में पैदा हुआ होता, अगर मेरे ये सारे मसाइल जो हैं वो पहले से दूर हो गए होते, अगर मेरा कोई साथी, मेरा कोई हमदर्द होता, अगर ला तादाद अगर जो हैं उसके साथ में जुड़े रहते हैं। कभी भी वो अपना मुहासबा नहीं लेता है कि इस अगर के साथ एक बात ये भी जोड़ूं कि ये इन सारे अगर के साथ में मेरी अपनी भी कोई कोताही है, मेरी अपनी कोई कमी और खामी है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूं। नहीं, क्योंकि वो एहतसाब करने की सलाहियत जो है
وہ اس میں سے ختم ہو چکی ہے، اور وہ فرار حاصل کرنے کے لیے ایسے سارے اگر جو ہیں وہ سناتے رہتا ہے۔ ایک طالب علم سے پوچھیے کہ اتنے کم نمبر آپ کو کیوں ملے، یا آپ فیل کیوں ہو گئے؟ اس کے اسٹاک میں اتنے اگر رہیں گے اور اتنے مگر رہیں گے کہ آپ سنتے سنتے جو ہے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں گے، بس بہت ہو گیا۔ کیونکہ بچہ کہنا شروع کر دے گا کہ اگر وہ امتحان کے وقت میں تھوڑا بیمار نہیں ہوا ہوتا، اگر میرے پاس جو ہے وہ صرف کتابیں خریدنے کے لیے پیسے تھے لیکن وہ گائیڈ ڈائجسٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ اگر مجھے مل گئے ہوتے، اگر میں جو ہے وہ کالج یا اسکول میرا جو ہے وہ بالکل گھر کے قریب ہوتا تاکہ میں گھر پہ کھانا کھانے آ سکتا تھا، گھر کا کھانا نہیں تھا نا، بس بات وہاں بگڑ۔ اگر کی ایک لمبی چوڑی فہرست جو ہے وہ ہمارے بچوں کے یہاں پر آپ کو سننے کو ملے گی۔ صرف یہی بات نہیں ہے، بلکہ یہ طلباء جو ہیں جب یہ اگر مگر بولتے ہیں تو اس میں دو چار اگر مگر جو ہیں ہمارے والدین اور جوڑ لیتے ہیں جو بچوں کے ذہن میں بھی نہیں ہیں۔ فرار حاصل کرنے کے لیے یہ سارے اگر مگر ٹھیک ہیں، لیکن زندگی سے مقابلہ کرنے کے لیے یہی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جب تعلیم رہنمائی کے لیے کسی کونسلر کے پاس جاتے ہیں اور کوئی ایجوکیشنسٹ کوئی کونسلر سے کہتا ہے آپ کو فلاں جگہ پر فلاں سبب میں وہاں پر آپ کو داخلہ مل سکتا ہے، ایڈمیشن مل سکتا ہے، تو فوراً دوڑو۔ آج آخری ڈیٹ ہے فارم بھرنے کی، آج آخری ڈیٹ ہے فارم بھرنے کی، لیکن اگر آج بارش بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے ٹرینیں بند ہوئی تو، یا ٹرین اگر جاری رہی لیکن میں وہاں پر جانے تک اگر فارم ختم ہوا تو، خیر فارم اگر مجھے ملا لیکن اس فارم کو سرٹیفائی کرنے کے لیے کوئی ایس ای او، کوئی اسپیشل ایگزیکٹو مجسٹریٹ وغیرہ نہیں ملا تو، اچھا خیر وہ مل گیا لیکن اس کو سنا ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جوڑنا ہے، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ملا تو، خیر وہ ڈاکٹر مل گیا میرا فوٹو تیار نہیں ہے وہاں پر، اور وہ جو 1 منٹ والا فوٹو آپ کہتے ہیں وہ کالج کے سامنے ہے لیکن آج بارش کی وجہ سے وہ فوٹو اسٹوڈیو بند ہو گیا تو، خیر میں نے اگر فوٹو جوڑ دیا، سب کچھ کر دیا اور میں نے اپنا فارم جمع بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تو بتائیے، ایک قدم اس بچے نے بڑھایا نہیں ہے لیکن 20 اگر اور مگر اس کی لسٹ میں تیار ہیں۔ بتائیے کہ اب اس کے حصے میں کیا آئے گا سوائے ناکامی کے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی باقاعدہ فطرت بن گئی ہے ان اگر اور مگر کی وجہ سے۔ ایک مگر جو ہے جس کا نام ہے احساس کمتری، کہ جب بھی کوئی بچہ کوئی اسٹوڈنٹ کچھ کام کرنے کے لیے کوئی پازیٹیو کوئی مثبت قدم اٹھانے کے لیے بیٹھتا ہے فوراً وہ مگر اس کو ایک اکٹوبس کی طرح سے اس کے دماغ پہ جو ہے چسپاں ہو جاتا ہے، مگر میں بہت غریب ہوں، مگر میرے حالات خراب ہیں، مگر اس کی فیس بہت زیادہ ہے، مگر یہ میری کیپیسٹی نہیں ہے۔ اگر اور مگر کی کا ایک پورا بھنڈار رہتا ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس میں، وہ صرف مایوسی یا قابل رحم کوئی صورت اور مورت بن کے رہنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور اس آس میں کہ کوئی آئے گا ان کو انگلی پکڑ کے اٹھائے گا اور کہے گا میرے ساتھ میں، کوئی آئے گا اور ان کے سارے دکھ بھری کہانیاں جو افسانے ہیں وہ سنے گا، کوئی آئے گا وہ ان ساری چیزوں کے لیے رونے کے لیے اپنا کندھا دے گا۔ نوجوانوں، رونے کے لیے کوئی اپنا کندھا نہیں دیتا ہے۔ اس دنیا میں اس کائنات میں کندھا دینے کی رسم صرف ایک بار ہوتی ہے اور وہ ہے آخری بار جب 4 کندھے آپ کو ملتے ہیں، ورنہ رونے کے لیے ماتم کرنے کے لیے اپنا دکھڑا سنانے کے لیے کوئی اپنا کندھا دیتا نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ چھوڑیے۔ یہی اگر اور مگر ان کے نصب العین سے ان کو انحراف کرنا سکھاتے ہیں، ان کے مقصد سے ان کو دوری پیدا کرنا سکھاتے ہیں، اور انہی اگر اور مگر کی وجہ سے وہ ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی یکسوئی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کچھ اگر اور مگر جو تاریخی اگر اور مگر ہیں وہ اپنی کوئی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا اگر
ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی ہوتی تو مسلم قوم اس روئے زمین کی ایک بہت بڑی طاقت، غالباً ایک سپر پاور، اور سارے سپر پاوروں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے والی سپر پاور بن گئی ہوتی. لیکن اس تقسیم کی وجہ سے معاملہ جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے. اس اگر کے بارے میں بھی جو ایک تاریخی اگر ہے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک وقت کے سوچئے کہ ایسا ہوا ہوتا تو، اور پھر ہم سب جڑ جائیں کہ جہاں بھی، جس ملک میں بھی، جس کو اور جو بھی مواقع دستیاب ہیں، جو وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے جو اپورچونٹیز ہیں، جو ماحول ہے، اس میں جڑ جائے، اس میں کام کریں. کیونکہ یہ جو تاریخی اگر اور مگر، یہ پتھر کی لکیریں ہیں، یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی ہیں. ان کی اپنی کوئی حیثیت ہے، لیکن ان اگر اور مگر کے لیے آہیں بھرتے رہنا کسی لحاظ سے جو ہے وہ ہمارے لیے، قوم کے لیے، معاشرے کے لیے ہرگز سود مند ثابت نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر اگر اور مگر کے تعلق سے بچوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے دکھلا رونے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں کہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ وقت گزرنے کے بعد میں، جب ان کے پاس صحیح معنوں میں وہ ایک جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا، لیکن ناکامی کا اعتراف کرنا اتنا بڑا اس کا کردار اور اتنا بڑا اس کا دل اور اتنا بڑا اس کا ذہن نہیں ہے. ایک جملے میں بات کہنے کے بجائے کہ میں ناکام ہو گیا، وہ کئی اگر اور مگر سے جوڑ دے گا. کئی لوگ جو وقت کے پابند نہیں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کئی باتیں، مگر کئی باتیں. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں ہی دیری سے اپنے گھر سے نکلا، میں ہی جو ہے اپنے وقت کو برباد کر دیا، میں نے ہی جو ہے وہ صحیح طریقے سے وقت کا استعمال نہیں کیا، میں نے ہی برابر پلاننگ نہیں کی، مجھے آج کیا کرنا ہے اس کو میں نے لکھا نہیں، اور اس وجہ سے میرا پورا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. یہ نہیں ہے. یہ ایک بات کہنے کی بجائے بیسوں اگر اور مگر جو ہے وہ ان کے ذہنوں پر غالب رہتے ہیں اور بیسوں اگر اور مگر کا وہ سہارا لیتے ہیں. ناظرین، ہم نے دیکھا کہ بظاہر تو یہ چھوٹی سی باتیں ہیں، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس پر ہم کبھی غور کرتے بھی نہیں ہیں کہ کیا واقعی یہ اتنی بڑی رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں ہمارے نوجوانوں کی، بچوں کی، سماج کی. لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ بظاہر یہ چھوٹی سی بات جو نظر آتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری پیش رفت تعلیمی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، وہ رکی ہوئی ہے. اس اگر اور مگر سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم کو کرنا صرف ایک ہی ہے کہ ہم اپنا احتساب اور محاسبہ کرنا سیکھیں. تو اسی لمحے یہ سارے اگر اور مگر جو ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے. کیونکہ نوجوانوں، زندگی اتنی عارضہ نہیں کہ اسے کسی اگر اور مگر کی نظر کر دی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. The students of Islamic International School welcome all of you. Big sound, great quality, one name. Big sound, great quality, one name.